ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے یہ باہر نکلیں گے ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور زرداری جیسا آدمی یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کہ کنگ میکر پھر رہا ہے جی ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. بچے سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے, جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے. 14 سال سے سندھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے چوری. وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ جی اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, نہیں کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے کراچی, اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو. جو بھی کریں ہم, اچھا جی قانون نہیں, کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی عدلیہ آزاد ہے, کبھی نیب آزاد ہے, کچھ نہیں کر سکے. اب اس چوری کے پیسے سے پہلے جس طرح میں نے کہا انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ گرائی, اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں, صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں گے. تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی, اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا, اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں, میں میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں, میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری اسٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے, ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں, اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں, تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا, عورتوں بچوں پہ ظلم کیا, ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری اسٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, لیکن اگر یہ کیا, اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے, تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی, کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے, جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا, اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں, قانون کے بیچ میں رہیں, اپنا رائٹ, ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا, تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں, پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک جیسا ڈاکو چوری کے پیسے سے, عوام کے پیسے سے, عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا ہے, اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے. یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی. یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قوم کو کہنا چاہتا ہوں, دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے, آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ. 250 روپے کا ڈالر ہو گیا. آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں. میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں, میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا, کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی, خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ, جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے. یہ تو آئے NRO کے لیے تھے. آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا, اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے, قوم کو تکلیف ہے. یہ دان نکال رہے ہیں. یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے. قوم غریب ہوتی جا رہی ہے, جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے دیکھنا کل, اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, یہ قوم چپ کر کے, کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے, پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے, لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے
لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارے ان کے تبصرہ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں. یہ 2 جماعتیں ہیں جو مافیاز ہیں، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی، لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشن نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشنز ہم ہارے ہیں، ان دونوں الیکشنز میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں، دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. جب رزلٹ ڈیلے کرتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیا. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی، میں نے جس طرح کا خواتین نکلی، لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے، جس طرح انہوں نے پیرا دیا، جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے، ہم ساری قوم، ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں. کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی، اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں. اس وقت آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا